بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قارون زمین میں کیوں دسا دیا گیا؟ ناظرین گرامی، قارون کو گزرے صدیاں بیت گئیں، مگر آج بھی لوگ قارون کے خزانے کو ضرب المثل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بیشتر یہ نہیں جانتے کہ قارون کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ قارون کا واقعہ توریت اور قرآن مجید دونوں میں مذکور ہے، لیکن جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ مختلف ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ توریت میں اس واقعے کی تفصیلات کا ایک پہلو باقی رہ گیا ہے اور اصل واقعہ تحریفات کی نظر ہو گیا، جس کا تذکرہ قرآن کریم نے سورہ قصص میں کیا ہے۔ البتہ قارون کی سزا کے حوالے سے قرآن اور توریت دونوں متفق ہیں۔ ناظرین گرامی، بائبل اور تلمود میں اس کا نام کورہ بیان کیا گیا ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے والد عمران یا عمران 4 بھائی تھے۔ باقی تینوں کے نام اظہار، ہبرون اور اسرائیل بتائے گئے ہیں۔ توریت میں اظہار کا نام امزاب بھی بیان کیا گیا ہے۔ کورہ یا قارون اسی اظہار یا امزاب کا بیٹا تھا۔ توریت میں ایک اور مقام پر درج ہے کہ امزاب کی بیٹی اسے حضرت ہارون علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام قارون کے بہنوئی بھی تھے۔ مفسرین سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل سے تعلق ہونے کے باوجود قارون فرعون کا مصاحب بن کر اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں فرعون کے بعد مخالفت کے جو وہ سب سے بڑے سرگنا تھے، ان میں ایک یہی قارون تھا، جبکہ دوسرا شخص فرعون کا وہ وزیر حامان تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر مظالم ڈھانے اور خون چوسنے کے لیے اسی کو منتخب کیا تھا۔ قارون نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اور اپنے اقتدار سے کام لے کر بے شمار دولت جمع کر لی تھی، جس پر اسے بے حد غرور تھا۔ روایتوں میں ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے 300 خچر درکار ہوتے تھے۔ البتہ بائبل میں اس افسانوی دولت مند کی دولت کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ ناظرین گرامی، قارون بنی اسرائیل کا ایک بے پناہ دولت مند انسان تھا، جس کے پاس طرح طرح کے خزانے تھے، حتیٰ کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کا بوجھ بھی ایک اچھی خاصی طاقتور جماعت اٹھانے سے عاجز آ جاتی تھی۔ پھر لوگ اسے کیوں نہ رشک کی نگاہوں سے دیکھتے۔ جو بھی اس کی شان و شوکت، دولت و ثروت اور اس کے علاوہ ٹھاٹھ کو دیکھتا تو انگلیاں دانتوں میں دے لیتا اور مارے حسرت کے کہتا کہ کاش مجھے بھی اتنا کچھ ملتا جتنا قارون کے پاس ہے۔ قوم کے صاحب بصیرت لوگ اسے سمجھاتے بجھاتے رہتے اور اس تکبر اور تراہٹ کے انجام بد سے اسے آگاہ کرتے رہتے۔ وہ اسے بتلاتے کہ خدا کی نعمتوں کے ساتھ ناشکری کے خوئے بد نہ ملاؤ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ وہ قارون کو اس بات کی ترغیب دیتے کہ خدا کی اس دین میں سے آخرت بھی کماؤ اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھولنا۔ وہ یوں کہ ان نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور مستحقین پر احسان کرو اور ان نعمتوں کو فساد فی الارض میں صرف نہ کرو، کہ اسے خدا ناراض ہوتا ہے اور ڈر ہے کہ اس کی پاداش میں خدا کی نعمتیں چھن نہ جائیں۔ مگر قارون کے کان پر جوں تک نہ رینگتی اور ان سب کی نصیحتوں کو اس نے ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑا دیا اور اپنے مال و دولت کے بارے میں بڑے غرور سے کہنے لگا کہ مجھے یہ ایک علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قارون کیمیا گر تھا اور علم کیمیا کے ذریعے ادنا اور گھٹیا دھاتوں کو سونے اور قیمتی دھاتوں میں بدل دیا کرتا تھا، مگر وہ یہ بھول گیا کہ خدا کے حضور یہ سونا چاندی کچھ کام نہیں آنے والا، کیونکہ خدا نے اس سے بھی طاقتور اور مالداروں کو نافرمانی کی بنا پر ہلاک کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، توریت کے مطابق کورہ یعنی قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد ہونے کے باوجود ان سے سخت بغض و حسد رکھتا تھا، لیکن اس کی وجہ نہیں بتائی گئی، مگر توریت نے اسے ایک با اثر اسرائیلی اور منافق قرار دیا ہے۔ قارون ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم عصر تھا، البتہ اس کی موت کے صحیح سن کے بارے میں تواریخ و تفاسیر میں کچھ درج نہیں ہے۔ بنی اسرائیل 1440 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تھے اور قارون کی موت بیانان سینا میں ہی واقع ہوئی تھی۔ اس لیے اندازہ ہے کہ جب زمین نے اسے اس کے خزانوں سمیت نکلا تو وہ 1439 قبل مسیح یا اس کا کوئی قریبی سال رہا ہوگا۔ توریت کہتی ہے کہ جب بنی اسرائیلی قادس کے بیانان میں مقیم تھے تو فلسطین میں داخلہ اور حکم جہاد کے انحراف کے بعد کورہ نے الیاب کے 2 بیٹوں داتن اور ابیرام کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کے 250 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خلاف متحد کیا تھا
اور آپ کی عظمت و سرداری کو چیلنج کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو واعظ و نصیحت کر کے ان لوگوں کو سمجھانا چاہا، مگر جب وہ نہ مانے تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور یہ سب لوگ اپنے اپنے بخور دان جلائیں اور بخور اللہ کی نظر گزار کریں۔ قدرت الہی ظاہر ہو کر خود ہی فیصلہ کر دے گی کہ ان کی بارگاہ میں کون مقبول ہے اور کون مردود۔ ناظرین گرامی، چنانچہ دوسرے دن ایسا ہی کیا گیا اور باقی بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ کورہ اور اس کے منافق گروہ سے علیحدہ ہٹ جائیں۔ اس کے بعد کورہ، داتن اور بیرام اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین میں دھس گئے اور ان کے باقی ساتھی بجلی سے ہلاک ہو گئے۔ توریت میں ہے کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو، کورہ کے یہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نکل گئی۔ سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے۔ اور یہ سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نہ نکل لے، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزارنا تھا بسم کر ڈالا۔ ناظرین گرامی، ایک اور روایت کے مطابق قارون ظاہر میں مومن بنا ہوا تھا، توریت بہت پڑھتا اور علم حاصل کرنے میں مشغول رہتا تھا، مگر اس کا دل صاف نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی خداداد عزت و وجاہت دیکھ کر جلتا اور کہتا کہ آخر میں بھی ان کے ہی چچا کا بیٹا ہوں۔ یہ کیا مانی کہ وہ دونوں تو نبی اور مذہبی سردار بن جائیں، مجھے کچھ بھی نہ ملے۔ کبھی ماس ہو کر شیخی مارتا کہ انہیں نبوت مل گئی تو کیا ہوا، میرے پاس مال و دولت کے اتنے خزانے ہیں جو کسی کو میسر نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ اب تک تو موسیٰ جو احکام لائے ہم سب نے برداشت کیے، مگر کیا تم بھی یہ بھی برداشت کر لو گے کہ وہ ہمارا مال بھی ہم سے وصول کرنے لگے؟ قرآن کریم کے بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ قارون پر یہ عذاب غالباً رات کے وقت نازل ہوا۔ سورہ قصص کی آیت 82 سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبہ کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، یہ تو خدا ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پاتے۔ دعا ہے اے رب کریم مولا، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما اور ہمیں اس دنیا سے ایمان کی حالت میں اٹھا، آمین یا رب العالمین۔